نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں اس امت محمدیہ کو سب سے بہترین امت قرار دیا۔ فرمایا کنتم خیر امتن، تم تمام امتوں سے بہترین امت ہو۔ اب اللہ رب العزت نے اس امت کو جو بہترین امت قرار دیا اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے، تم کو دوسروں کے لیے مبعوث کیا گیا ہے۔ اب دوسروں کے لیے کیا کرنا ہے، وہ کیا وجہ ہے جس کے لیے مبعوث کیا گیا ہے؟ فرمایا تأمرون بالمعروف، کہ تم نیکی کا حکم کرنے والے ہو۔ تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم کرتے ہو یا تم نیکی کا حکم کرتے رہو، وتنہون عن المنکر، اور لوگوں کو برائی سے منع کرنے والے ہو، یا منع کرتے ہو یا منع کرتے رہو گے۔ تو بہترین امت ہونا اس بات پر موقوف ہے کہ جب دوسرے لوگوں کو دین کی طرف بلانا، اسلام کی طرف دعوت دینا، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوگوں کو راغب کرنا، جب تک اس امت میں پایا جائے گا تب تک کی امت جو ہے وہ بہترین امت ہی رہے گی۔ اور خاص بات اس کی جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ تأمرون بالمعروف، تمہاری خصوصیت یہ ہے کہ تم لوگوں کو اچھائی کا حکم دینے والے ہو، تم لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہو اور لوگوں کو برائی سے منع کرتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مضمون پر بہت ساری احادیث مبارکہ بھی شاہد ہیں، لیکن ایک حدیث پاک جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم سے ارشاد فرماتے ہوئے سنا۔ آپ نے فرمایا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ تم میں سے جو بھی شخص کسی برائی کو دیکھے تو اس برائی کو دیکھ کر کے خاموش نہیں رہنا چاہیے، بلکہ فلیغیرہ بیدہ، تو اس برائی کو اپنے ہاتھ کی طاقت سے روکے۔ تو پھر کوئی موقع ایسا ہوتا ہے کہ بندہ اپنے ہاتھ سے اس برائی کو روک نہیں سکتا، تو پھر اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے آگے آقا اسلام نے فرمایا کہ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر وہ بندہ یہ استطاعت نہ رکھے، اتنی طاقت نہ رکھے، تو پھر وہ کیا کرے؟ فَبِلِسَانِهِ، تو پھر برا کام کرنے والے کو زبان سے روکے، کہے کہ آپ ایسا نہ کرو، یہ کام اچھا نہیں ہے بلکہ یہ غلط کام ہے۔ تو اگر کوئی بندہ اس پر بھی طاقت نہ رکھے تو پھر آقا الاسلام نے آگے بیان فرمایا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو، فَبِقَلْبِهِ، تو پھر کیا کرے کہ اپنے دل سے اس بری بات کو، اس برائی کو برا مانے۔ تو جب سب سے قوی تر ایمان یہ ہے کہ بندہ اپنے ہاتھ سے برائی کو روکے، تو اگر اس پر استطاعت و طاقت نہ رکھے تو پھر اپنی زبان سے اس کو منع کرے، اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر دل سے کم از کم اس کو ضرور برا مانے۔ تو جب وہ اپنے دل سے اس بری بات کو یا اس برے کام کو، برے عمل کو برا جانے گا، تو اس وقت وہ بندہ ذالک اضعف الایمان، تو وہ سب سے کمزور ترین ایمان کے مقام پر ہوگا۔
یعنی کہ سب سے کمزور ترین ایمان یہ ہے کہ کم سے کم دل سے برا مانے. تو اس امت محمدیہ کو جو بہترین ہونے کا شرف حاصل ہوا وہ کئی وجوہات کی بنا پر ملا، لیکن قرآن مقدس نے خصوصی طور پر اور خاص بات جو بیان فرمائی ہے کہ وہ اچھائی کا حکم کرنے والے ہیں. ہر بندہ اپنی طاقت کے مطابق اچھائی کا حکم دے سکتا ہے، اپنی طاقت کے مطابق برائی سے روک سکتا ہے. ایک عالم دین جو ہے وہ قرآن اور حدیث مبارکہ کے مطابق اچھائی کا حکم اور برائی سے روک سکتا ہے. اسی طرح سے ایک عام آدمی جو ہے وہ چلتے پھرتے بھی یہ فریضہ جو ہے یہ انجام دے سکتا ہے. اگر ہم یہ جو قرآن مقدس میں تاکید کی گئی ہے کہ تم بہترین اس لیے ہو کہ لوگوں کو برائی سے روکتے ہو اور اچھائی کا حکم دیتے ہو، اگر ہم نے اس عمل کو چھوڑ دیا، نہ جانے اللہ رب العزت ایسی قوم کو لے آئے. قرآن مقدس میں دوسرے مقام پر اللہ پاک نے فرمایا مَن یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم، اے مومنو تم میں سے جو اپنے دین سے پھر جائے گا، اللہ رب العزت پھر تمہارے مقابلے میں دوسری قوم کو لے آئے گا جس قوم سے اللہ رب العزت محبت کرنے والا ہوگا، اور وہ قوم جو ہے وہ اللہ رب العزت سے محبت کرنے والی ہوگی. ہمیں اس اپنے مقام کو سمجھنا چاہیے تاکہ ہمیں جو اللہ رب العزت نے خطاب فرمایا ہے خیر امت کا، تاکہ ہم اس پر گامزن رہ کر کے دین کی خدمت بھی انجام دیں اور پھر اس مقام پر ہم فائز رہ سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.